ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے واقعات بتائے، اور ان واقعات بتانے سے مقصد کیا تھا؟ جو سورت کے شروع میں جو مضمون چل رہا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ سورہ عنکبوت کا اصل مضمون کیا ہے کہ بھئی آزمائشوں کے بغیر اللہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ تو پچھلی قوموں کو بھی آزمایا ہے، تمہیں بھی آزمائیں گے، پیغمبروں پر مسائل آئے، تمہارے اوپر بھی مسائل آئیں گے، تو جو صبر کرے گا اس کے لیے کامیابی ہے، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرے گا وہ اگر ناکام ہوگا۔ تو انہی مثالوں میں سے لوط علیہ السلام کی مثال چل رہی تھی کہ لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، اے اللہ تو مجھے ان سے نجات دے اور اس قوم کو تو ہلاک کر دے۔ ہلاکت کا طریقہ کیا ہوا اور یہ دعا بدعا کس موقع پہ مانگی گئی، اس کا تذکرہ بھی اس رکوع میں ہے۔ جب ہمارے پیغمبر، یعنی پیغمبر سے یہاں مراد قاصدین، اصطلاح میں جس کو رسول کہا جاتا ہے وہ تو نبیوں کو کہا جاتا ہے، تو فرشتے نبی نہیں ہوتے، اس لیے یہاں لفظی ترجمہ مراد ہے، یعنی رسول کا لغوی معنی مراد ہے۔ جب ہمارے قاصدین ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری لے کے، یعنی ان کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے انا مہلکو اہل ہذہ القریہ۔ خوشخبری دینے کے بعد کیا کہا انہوں نے کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، یہ بستی والے بڑے ظالم ہیں۔ قال ان فیھا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان میں تو لوط بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ قرآن میں دوسرے مقام پہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے، وہ چاہتے تھے کہ قوم پر عذاب نہ آئے، تو اب اور تو کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کہتے کہ بھئی وہ قوم توبہ کر لے گی، تو فرشتے کہتے توبہ کرنی ہوتی اب تک کر لیتی، یا یہ کہتے کہ بھئی وہ اور کوئی عذر کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اور کوئی بات نہیں بن پڑی سوائے اس کے کہ بھئی لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی خاطر، یعنی ان کے اہل و عیال کی خاطر عذاب کو ٹال دو تاکہ وہ تو بچ جائیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان قوم پر عذاب نہ آئے۔ تبھی قرآن نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام کا ذکر کیا، وہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کا بھی ذکر کیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت بردبار تھے، نرم دل تھے، تو وہ چاہتے تھے عذاب نہ آئے۔ تبھی اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم نے وحی کی، فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس بحث کو چھوڑ دے، نحن اعلم بمن فیھا، ہمیں پتہ ہے اس میں کون کون ہے اور کون کس کو بچانا ہے، کس کو ہلاک کرنا ہے، آپ اس بارے میں مشورہ نہ دیں، آپ اس بارے میں رہنمائی نہ کریں۔ تو یعنی یہ جو لوط علیہ السلام کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا نا، اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی میں ایسا عذر پیش کروں کہ عذاب ٹل جائے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا اللہ نے یہاں بھی تذکرہ کیا۔ قال ان فیھا لوطا، بھائی وہاں تو لوط موجود ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیھا، فرشتوں نے یہی کہا بھائی ہمیں زیادہ پتہ ہے وہاں ان لوگوں کے بارے میں جو وہاں ہیں، آپ ان کی فکر چھوڑ دیں۔ لننجینہ، ہم ضرور لوط کو بھی نجات دیں گے، واہلہ، ان کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، ہاں ان کی بیوی نہیں بچے گی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے باقی رہنے والوں میں ہو جائے گی۔ ولما ان جاءت رسلنا، جب یہ بات ہوئی کہ ہمارے فرشتے آئے لوط کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس، لوطن سیء بہم، آپ بہت تنگ ہوئے، بہت پریشان ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور بازوؤں کے اعتبار سے تنگ ہو گیا، یعنی آپ کو لگا میں بہت کمزور ہوں، میرے بازو بن گئے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وقالوا، تو فرشتے کہنے لگے لا تخف ولا تحزن، آپ خوف بھی نہ کریں، آپ غم بھی نہ کریں۔ غم پچھلی باتوں پہ ہوتا ہے، خوف مستقبل کی باتوں پہ ہوتا ہے، یعنی اب کسی بات کا آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا غم کہ ہم آئے ہیں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اور یہ بدفعلی کریں گے، تو اس بات کا بھی غم نہ کریں، اور فیوچر میں کسی بات کا خوف بھی نہ کریں کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ انا منجوک، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے اور آپ کے گھر والوں کو بھی، جس میں آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ انا منزلون، ہم نازل کرنے والے ہیں، علی اہل ھذہ القریہ، اس بستی والوں پر، رجزا من السماء، آسمان سے پکڑ، عذاب، بما کانوا یفسقون، ان اعمال کی وجہ سے جو فسق و فجور یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، تحقیق ہم نے چھوڑی اس قوم سے ایک نشانی، وہ نشانی کیا؟ ان کے کھنڈرات، جاتے ہو دیکھتے ہو یہ کیسے بدبخت قوم جو اوندھی پڑی ہوئی ہے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی، یعنی ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وارجوا اليوم الآخر، اور آخرت کی امید لگاؤ اللہ سے۔ امید کا مطلب جب عبادت کرو گے تو آخرت کی امید لگا کے رکھو، آخرت آئے گی، تمہیں اس عبادت کا، اس اللہ کی اس غلامی کا اجر ملے گا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت چلو پھرو، شرک کا فساد، ناپ تول میں کمی کا فساد، اور جو کچھ وہ قوم کیا کرتی تھی۔ فکذبوہ، قوم نے جھٹلایا، فاخذتہم الرجفہ، ایک کپاہٹ نے یعنی زلزلے نے پکڑا ان کو، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اپنے دار، یہ دار اس میں جنس ہے، دیار اس کی جمع آتی ہے، دار ایک گھر کو بھی کہتے ہیں اور گھر کو بھی، یعنی مطلق گھر، سب کے گھروں کو اللہ نے دار سے تعبیر کیا، وہ اپنے گھر میں یعنی اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ وعادا وثمودا، اور قوم عاد اور قوم مدین، میں نے شاید قوم سمود کہہ دیا، اصحاب مدین، تو ناپ تول میں کمی جو قوم کیا کرتی تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، یہی اصحاب مدین۔ وعادا وثمودا، اور قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ بھی کیجیے۔ وقد تبین لکم من مساکنکم،
تمہارے لیے ان کے مسکن بہت واضح ہیں، سفروں میں تمہیں نظر آتے ہیں یہ مساکن۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا۔ مزین کا مطلب برائی کو اچھائی کر کے دکھایا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کو راستے سے روک لیا، یعنی سیدھے راستے سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ سب بصیرت والے تھے، بصیرت والے ظاہری اعتبار سے، سب کچھ پتہ تھا ان کو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں، دل کے اعتبار سے اندھے تھے۔ وقارون و فرعون و حامان، قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ بھی فرعون کو بھی کبھی تذکرہ کریں، اور حامان جو فرعون کا وزیر تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں انہوں نے تکبر کیا، بڑا پن دکھایا، اپنے آپ کو بڑا دکھایا کہ ہم بہت بڑے ہیں، اور انبیاء کی توہین کی انہوں نے، ان کو ہلکا سمجھا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، یہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے، یہ بیوقوف سمجھ رہے تھے ہمارا مقابلہ موسیٰ سے ہے۔ ان احمقوں کو سوچنا چاہیے تھا موسیٰ سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ اللہ سے ہے، خدا سے ہے، تو تم خدا کو کہاں ہرا سکتے ہو۔ فَكُلًّا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اخذنا، پکڑا، بذنبہ، ان کے گناہوں کے سبب۔ 5 قسم کے قوموں کا تذکرہ ہوا نا، عاد، سمود، قارون، فرعون، حامان، ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں پہ پکڑا ہے۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے تیز ہوائیں، طوفان بھیجے، جیسے قوم عاد پر 7 دن اور 8 راتیں 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر طوفانی عذاب آیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے تھے جن کو زوردار آواز نے پکڑا، جیسے قوم سمود کو۔ بار بار میں ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں نا، قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ نے ان چیزوں سے ہلاک کیا جو بہت ہلکی سمجھی جاتی ہیں، جیسے ہوا اور آواز، اس سے کوئی تباہ نہیں ہوتا عام طور پہ، ہوا بہت ہلکی چیز ہے، لیکن یہ چونکہ بہت طاقتور تھے اور کہتے تھے ہم سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے سب سے ہلکی چیز سے ان کو ہلاک کیا۔ پانی میں تو بڑے بڑے طاقتور ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں، ہوا کے ذریعے اٹھانا کسی کو آسان نہیں ہوتا۔ آواز کی طاقت سے زیادہ شیشے ٹوٹیں گے نا، انسان کے کلیجے تھوڑی پھٹتے ہیں، لیکن اللہ نے ہلکی چیزوں سے ان کو مار دیا کہ تم تو ہماری ہلکی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آواز ایک فرشتے نے ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، اتنی زوردار آواز تھی، اور ہواؤں نے اٹھا کے ان پہلوانوں کو پٹکایا۔ تو اس لیے ان کے چونکہ باتیں بہت بڑی بڑی تھیں، من حیث القوم، کہ ہم بہت پاورفل ہیں، بار بار ان کو تکبر کا گھمنڈ تھا، تو اللہ نے اس لیے ان کو اس چیز سے ہلاک کیا۔ اور قارون میں جو یہ تھا کہ اس کو یہ تھا کہ اپنی بڑائی دولت کی بیس پہ، تو اللہ نے زمین میں دھسا کے اس کو رسوا کیا۔ تو یہ سب قوموں کو اللہ نے جو عذاب دیا نا، انہی کی نوعیت سے اللہ نے عذاب دیا۔ اور فرعون کو عذاب کیسے دیا؟ جو چیز بنی اسرائیل کی نجات کا ذریعہ تھی، دریا سے پار ہونا، تو اسی چیز کو اللہ نے فرعون کے تباہ ہونے کا ذریعہ بنایا، کہ ایک ہی چیز ایک قوم کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے اور وہی چیز دوسرے قوم کی تباہی کا۔ تاکہ فرعون اسباب پہ یقین رکھتا تھا نا، اسباب پہ بار بار کہتا تھا یہ نہریں میری اور سب کچھ وسائل میرے پاس ہیں، تو اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو کام ہے، وہی سبب جو کسی قوم کی نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، وہی سبب میں کسی قوم کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیتا ہوں۔ تو اسباب اختیار کرو، اسباب پہ توکل اور اعتماد مت کرو، اسباب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کچھ قومیں ایسی تھیں جن کو وَمِنْهُم مَّن خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ، اور ان میں کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسایا جیسے قارون کو، وَمِنْهُم مَّن أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کیا جیسے فرعون اور حامان کو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ اپنی حیثیت بتاتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ دیکھو یہ تاکید ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ما كان اللَّهُ ظالمًا، اللہ ظالم نہیں ہے، نہ لِيَظْلِمَهُمْ، لام جو لگا دیا نا، تو اس کا مطلب ہوگا ما كان، اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ یظلمہم، کہ ان پہ ظلم کرے، یعنی اللہ کی تو یہ صفت ہی نہیں ہے کسی قوم پہ ظلم کرے، تو اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود تھے ایسے کہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے لگے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، پھر اللہ اصل مضمون کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ ہم تمہیں تسلیاں دے رہے ہیں کہ پچھلی قوموں نے بھی آزمائشیں اٹھائی ہیں اور اللہ نے ان کو نجات دی اور ظالموں کو تباہ کیا، تو اللہ صحابہ کو اب اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جال بن رہے ہیں سازشوں کا، تو تم برداشت کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اور ان کی ایک اسکال ہوتا ہے نا، اللہ ان کی تو سازشیں بہت ہی خطرناک ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی سازشوں کی مثال ایسے جیسے مکڑی بھی ایک جال بنتی ہے۔ اللہ نے مکڑی کی مثال اس لیے دی ہے کہ اس کا بھی ایک تار ادھر، ایک تار ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک عام آدمی جس کو وہ جال بننا نہیں آتا وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ جیسے مکڑی پکڑتی ہے نا کسی مکھی کو، تو کیسے ادھر سے جال، ادھر سے جال، ادھر سے پرویا، ادھر سے پرویا، وہ پھنستی چلی جاتی ہے مکھی اس میں، تو دیکھنے میں وہ بڑا ہی ٹیکنیکل قسم کا جال لگتا ہے، لیکن انسان کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یوں کرے گا اور مکڑی کی کئی دنوں کئی مہینوں کی محنت ایک سیکنڈ میں ختم۔ ہم جب جھاڑو لگاتے ہیں نا تو کیسے یوں کر کے ساری مکڑیوں کے جالے ایک ہی دفعہ میں ہلا دیتے ہیں، جس کو مکڑی نے اتنی محنت سے بنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں جو ان کی کوششیں ہیں نا، وہ ایسے ہی ہیں کہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کافر مکر فریب کا ایک جال بچھا رہا ہے، یہاں سے بھی سازش، وہاں سے بھی سازش، پروپیگنڈا بھی، تمہاری عزتوں کو اچھالنا، جھوٹ مشہور کر دینا، آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ کسی اہل حق کو رسوا کرنا چاہیں تو کتنے طریقوں سے مل کے لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آج دنیا دیکھ لینا، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام عورت کے حقوق کا محافظ نہیں ہے، حالانکہ خود عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا،
اور اسلام جو ہے وہ بچوں پہ ظلم کرتا ہے، بچوں کو بچے پیدا ہی کرنا چھوڑ دیا تم لوگوں نے، تم ان کے ساتھ انصاف کیا کرو گے؟ تو جو دنیا کے بڑے ظالم ہیں وہ ہمیں ظالم کہتے ہیں۔ انسانیت کے لیے، انسانیت کو شراب اور زنا اور ہومو سیکشولیٹی پہ لگا دیا جنہوں نے، ریاستوں کا غلام بنا کے اللہ کی غلامی سے نکال دیا۔ وہ پروپیگنڈا کیسا کامیاب انہوں نے کیا ہے، سازشوں کا جال کیسا بنا ہے کہ جو باطل ہیں ان کو لوگ حق سمجھ رہے ہیں، جو حق پر ہیں ان کو لوگ باطل سمجھ رہے ہیں۔ آپ یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ دیکھ لیں، کچھ دن پہلے میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ فلسطینیوں نے ابتدا کی ہے نا اسرائیل کو مارنے میں، تو اب اگر خود پٹ رہے ہیں تو رو کیوں رہے ہیں؟ کیسا پروپیگنڈا ہے بھائی، فلسطینیوں نے ابتدا نہیں کی ہے، ان کے گھر پہ کسی نے ناجائز قبضہ کیا تو دفاع میں لڑنے کا ان کو حق تو ہے نا۔ آپ کے گھر پہ 80% کوئی آ کے قبضہ کر لے اور 20% علاقہ آپ کے پاس ہے، تو آپ 80% کے خلاف لڑتے ہیں اور ان کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جواب میں وہ 80% پہ قبضہ کرنے والے لوگ کہتے ہیں چونکہ تم نے ہمیں ہمارے خلاف مزاحمت کی ہے، لہٰذا پہل تم نے کی، ہم تمہیں ماریں گے۔ پہل تم نے نہیں کی ہے، پہل تو آپ نے کی ہے، جو 80% علاقے پہ ناجائز قبضہ کر لیا آپ نے۔ لیکن دنیا دیکھیں کیسی بیوقوف بنی ہوئی ہے، اور یہ بیوقوف بنی بھی نہیں ہے، ان کو سب پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان کو کہتے ہیں گھنے بنے ہوئے۔ تو آخرت کا خوف نہیں ہے نا، اس لیے بولتے چلے جاؤ، کچھ جو بھی کرتے چلے جاؤ، بولتے چلے جاؤ۔ تو اسرائیل نے کیوں ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے علاقے پر؟ پھر فلسطینی اگر مزاحمت کریں گے تو وہ مزاحمت میں پہل کرنے والی نہیں کہلائیں گے، پہل تو یہی سمجھا جائے گا اسرائیل نے کی ہے، اور اس ظلم بربریت کر کر کے ان کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جو مکڑیوں کے جال کی طرح جو یہ سازشیں کرتے ہیں نا، تو ان کی مثال ایسے ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست بناتے ہیں، طاغوت کو، شیطان کو، باطل نظام کو، اس میں اللہ کے علاوہ سب چیزیں آ گئی ہیں، یعنی اس سے تمام قسم کے کافر مراد ہیں۔ تو ان کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتن، جو ایک گھر بناتی ہے، ایسا لگتا ہے ایک بڑا جال بن رہی ہے، تو یہ بھی سازشوں کا ایک جال بنتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ یہاں سب سے کمزور کا مطلب نہیں کہ پوری دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، یہاں اوہن جو ہے نا اس میں تفضیل بعض دفعہ مبالغے کے لیے آتا ہے، یہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مقابلہ تو ہوتا ہے لیکن اسی جیسے جانوروں کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے، یعنی مکڑی جیسے کے سائز کے جتنے جانور ہیں ان جانوروں میں انسانوں کے لیے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہی جھاڑو میں آپ ہلا دیتے ہیں۔ چیونٹی کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے تھوڑا سا کھودنا پڑتا ہے، پورا سوراخ اس کا ختم نہیں ہوتا، دیمک کو آپ کو ہر طرف سے کھرچنا پڑتا ہے، لیکن مکڑی کا کیا ہے کہ ایک جھاڑو لی اور آپ نے یوں کر کے ہلا دیا۔ تو یہ اعتباری یعنی لحاظ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ اسی اعتبار سے جو کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا سمجھا جاتا ہے، اسی نوعیت کے جانوروں کے اعتبار سے۔ تو کس کے لیے کمزور ہے؟ انسان کے لیے کمزور ہے۔ ہاں وہ مکڑی کا جالا مکھی کے لیے بڑا طاقتور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس مثال میں کہ کافر جو سازشوں کا جال بنتا ہے تمہیں دیکھنے میں وہ بڑا طاقتور لگتا ہے، اس لیے تم پریشان ہو جاتے ہو کہ ہم اس جال کو کیسے توڑیں گے۔ تو بھائی کافر کا مقابلہ تم سے تھوڑی، وہ اللہ سے ہے، اللہ کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی جیسے ہے جیسے مکڑی کا جالا مکھی کو تو بڑا طاقتور لگے گا، انسان کو طاقتور نہیں لگے گا، تو کافر اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے نا، تو اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے مقابلے میں تو ایسے ہی ہے جیسے تمہارے مقابلے میں مکڑی کا جالا، تو مکڑی کا جالا تمہارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کبھی کسی مکڑی نے، چھوٹی سی مکڑی نے انسانوں کو جالوں میں تھوڑی بنا ہوگا۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس مثال کو جانتے تو تسلی رکھتے۔ کافر جان لیتے تو اللہ کے مقابلے میں جال نہ بنتے سازشوں کے، اور مسلمان جان لیتے تو کافروں کی سازشوں سے پریشان نہ ہوتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ خوب جانتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر یہ جن باطلوں کو پکارتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے، فوراً عذاب نہیں دیتا، اس میں حکمت ہے۔ وتلک الامثال نضربها للناس، یہ جو مثالیں ہیں جیسے ہم نے مکڑی کی مثال دی، یہ ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، بیان سب کے لیے کرتے ہیں۔ وما یعقلها الا العالمون، سمجھ میں انہی کے آئیں گے جو علم والے لوگ، یہاں علم سے مراد ظاہری علم نہیں بلکہ سمجھدار لوگوں کو بھی عالم کہا جاتا ہے نا، جن میں علم کی سیکھنے کی صلاحیت ہے، جو صلاحیت والے لوگ ہیں جو حق کو سیکھنا چاہتے ہیں انہی کی یہ سمجھ میں آئیں گی مثالیں، احمقوں اور بے وقوفوں کی سمجھ میں یہ مثالیں نہیں آئیں گی۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بالحق بنایا، یعنی اگر اللہ کی باتیں اور اللہ کی مثالیں ٹھیک نہیں ہیں اور اللہ کے دعوے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یہ آزمائش کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کا مطلب اس کائنات کو اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے، بس پیدا کیا، کوئی مقصد نہیں تھا، ختم ہو کے سب فنش ہو جائے گا، نہ نہ نہ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ کسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ حکمت یہی ہے کہ تم اس کی مان کے چلو تو تمہیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، نہیں مانو گے، برائیوں میں پڑ جاؤ گے تو اس کی سزا ملے گی۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس تخلیق میں اہل ایمان کے